سورۃ الذاریات 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کے مد مقابل فرعون کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے اور قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ گویا کہ کل یہ 5 نمونے بتائے گئے ہیں کہ جن کو اللہ نے سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے پکڑ لیا تھا اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ وَفِي مُوسَىٰ اِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، جس طرح ماقبل بیان فرمایا قوم لوط کو تباہ و برباد کر کے اللہ نے اپنی نشانی چھوڑ دی کہ جن پتھروں کے ساتھ وہ ہلاک کیے کہ اللہ نے کافی وقت تک اس کو باقی رکھا اور اس علاقے کے پانی کو اللہ نے زہریلا بنا دیا جس میں کوئی جاندار رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بھی اپنی قدرت کی نشانی چھوڑ رکھی ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کے سب سے بڑے سرکش انسان جو ظالم اور جابر تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کی طرف ہم نے اس کو بھیجا اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا۔ اس لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پیغمبر جب پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیغمبر کو پیغمبری پر دلیل کے حوالے سے اللہ معجزہ عطا فرما دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات کا تذکرہ قرآن میں ہے، 9 بڑے معجزات، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ قابل ذکر وہ عصا لاٹھی والا جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے امر سے اژدہا بنا دیا، اور ید بیضاء والا معجزہ کہ ہاتھ بغل میں داخل کر کے نکالا، سفید روشن چمکدار بن گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لغت تھی، اللہ سے درخواست کرنے لگے اللہ میرے بھائی ہارون کو اشرکہ فی امری، میرے ساتھ میرے اس معاملے کے اندر شریک ٹھہرا دے۔ اس کو بھی اللہ نے نبوت عطا کر کے ساتھ بھیج دیا۔ اس لیے جب کسی بندے کے پاس جا کر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کم از کم 2 بندے ہونے چاہیے، بات پر اثر ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ بات کرے اور اس بات میں کوئی کمی محسوس ہو تو دوسرا بندہ ساتھ وضاحت کر سکتا ہے، مد مقابل کی طرف سے کوئی اعتراض ہو جواب بھی دے سکتا ہے، متکلم ایک بندہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون اس کی لشکر کے پاس۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے بات رکھ دی اللہ کی توحید کی، کہ اس کائنات کے نظام میں رب ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ تو وہ انکار کر چکا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں واضح نشانی ساتھ لے کر آؤں تم پھر بھی انکار کرو گے۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے جب مد مقابل باطل والے کے پاس کبھی کوئی جواب نہیں ہوتا تو ان کی زبان پر حق والوں کے بارے میں بے جا چلتی ہے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے، اور وہ کیا بات تھی کہ فرعون نے کہہ دیا فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ، رکن کا لفظ عربی زبان میں یہ پہلو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور طاقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ روگردانی کر چکا، باوجود یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے حق بات رکھ چکے کہ اللہ کے معبود ہونے پر دلائل بتا دیے، اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے روگردانی کی اپنی پوری طاقت سمیت، یا اس نے پہلو تہی کر لی، اور وہ جو پہلو تہی کر چکا تو ساتھ ساتھ کہنے لگا وقال ساحر او مجنون، کہ ھذا ساحر، او بھائی یہ تو جادوگر ہے، او مجنون یا یہ پاگل ہے۔ اس لیے
یہ دنیا کے اندر ایک مزاج چل پڑا ہے کہ حق اور باطل کا جب تقابل ہوتا ہے اور باطل والوں کے پاس حق کی دلیل کا جواب نہیں ہوتا تو وہ زبان کی چالاکی کو استعمال کر کے لوگوں سے کہتے ہیں او جی یہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، او جی یہ تنگ نظری میں مبتلا ہے، لوگ چاند تک پہنچ چکے اور یہ ابھی تک ان باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی یہ تو پاگل لوگ ہیں، یہ بیکورڈ لوگ ہیں، یہ تو پچھلے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کے الفاظ معاشرے کے اندر چلتے رہتے ہیں موقع اور محل اور حالات کے اعتبار سے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام پر اطلاق کر چکے ساحر کا یا مجنون کا۔ تو چونکہ فرعون اپنے طاقت کے نشے میں تھا، اس لیے طاقت کے بل بوتے کہنے لگا اگر باز نہیں آؤ گے اپنے عمل سے تو ہم تمہیں دردناک سزا دیں گے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ انہوں نے کر دیا جادوگروں کے ذریعے سے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ کوئی جادو نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگروں کی کرتب ہے، اس لیے جادوگروں کو بلا کے ان کا مقابلہ کرنا چاہا۔ لیکن جادوگر جب سامنے دیکھ چکے کہ واقعی یہ کوئی جادو اور کرتب نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہے، تو جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر پڑ کے وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ، یعنی اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس لیے اس نے سخت ترین سزا کا اعلان کر تمہارا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹوں گا، بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹوں گا۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لے، اب ہم جو ہے مطمئن ہیں اپنی زندگی پہ۔ اس نے کہا اچھا یہ تم ہمارے ساتھ فراڈ کر چکے، یہ تمہارا بڑا جادوگر استاد ہے، تم سارے اس کے شاگرد ہو اور ہمارے سامنے ویسے ایک مقابلے کی شکل بنا چکے۔ حالانکہ اس سے پہلے جادوگروں نے کہہ دیا تھا کہ اے فرعون اگر ہم مقابلہ جیت چکے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا۔ تم فرعون نے کہا تھا تم میرے بڑے قریب لوگوں میں سے ہو جائیں گے، میرے مشیر بن جاؤ گے، اور سارے مزے تو مشیر ہی لیتا رہتا ہے۔ تو حالانکہ بات پہلے سے واضح تھی، لیکن جب فرعون کے پاس کوئی دلیل کا جواب نہیں تھا تو بات اس طرف پہ تھی، طاقت پہ آیا اور اپنی زبان کی گمراہی پر آیا اور لوگوں سے کہنے لگا اچھا جی یہ آپ کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ تمہاری زمینوں پر جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان طرح کے باتوں کے ساتھ، اس طرح کی محفل مجلس سے قائم کر کے۔ حالانکہ بات یہ نہیں تھی، وہ تو خیرخواہ تھا امت کا، وہ تو پیغمبر تھے۔ بہرحال فرعون نے ان کے خلاف محنت اور تحریک چلا کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے دفاع میں آ کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کی حفاظت فرما دی، اور کس طریقے پہ حفاظت فرما دی کہ وہاں سے سب کو حکم دیا کہ نکل جائے، اور وہ نکلتے ہی پیچھے سے فرعون کے لشکر اور ساری فوج نکل گئی، اور وہاں پر آگے دریا آ گیا، اور اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اپنی لاٹھی مار دو۔ وہ 12 قبیلے تھے، اللہ نے 12 راستے بنا دیے۔ وہ جو چلتا ہوا نرم لکوڈ پانی تھا وہ اللہ نے اتنا سالڈ بنا دیا جیسے پہاڑ ہوا کرتا ہے، اس کے اندر بہاؤ کی کوئی صفت باقی نہیں رہی۔ اور وہ جو بنی اسرائیل تھے اس کے راستے، وہ جو راستے بن گئے تھے اس کے پاس اس کے ذریعے سے گزر گئے اور دریا کو کراس کر چکے، لیکن فرعون ہی جب وہ دیکھ چکے کہ یہ تو راستے بنے ہوئے ہیں تو وہ آگے چل پڑے انہیں راستوں میں، لیکن جو ہی درمیان میں پہنچ گئے اللہ نے اسی پانی کو جس کے اندر پہلے بہاؤ تھا، پھر اللہ نے مکمل طور پر اس کو ٹھوس بنا کے اس کی بہاؤ کی صفت کو ختم فرمایا۔ پھر اللہ نے حکم جاری کر دیا کہ بہہ پڑو، وہ پانی بہہ پڑو، سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اب یہ اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پانی کے اندر ڈبونے کی صفت یہ اللہ کے امر کے ساتھ ہے۔ اللہ چاہے تو پانی ڈبوئے، اللہ چاہے تو پانی بہہ پڑے، اللہ نہ چاہے تو پانی کوئی نہیں بہہ سکتا، پانی کے اندر ڈبونے کی کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اس امت کو اللہ ایک نمونہ بتلاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرمان بردار اللہ نے کامیاب کیا، اور فرعون نافرمان اللہ نے ہمیشہ کے لیے تباہ برباد کر دیا، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اس کی جسم کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ تو اللہ فرماتے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس فرعون کو اور اس کی لشکر کو پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کو دریا کے اندر پھینک دیا، اور پھر وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ وہ قابل ملامت تھا، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہو گئی۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، قوم عاد کی جو زندگی تھی وہ انتہائی سرسبز و شاداب و سہولت والی زندگی تھی۔ اللہ نے بہت اعلیٰ درجے کی ان کو ظاہر کے اعتبار سے شاندار زندگی عطا فرمائی تھی،
اس قوم کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر کو بھیجا تھا، اور 400 سال تک اس قوم کے اندر وہ محنت کرتے رہے، لیکن بہت کم لوگ اس کے ساتھ ایمان لا کے تابعدار بن چکے۔ اللہ جل شانہ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور کیسے تباہ و برباد کر دیا کہ اللہ نے ان لوگوں پر بارش کو روک لیا، اور یہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، اور ان کے ذہن میں بیت اللہ کی عظمت تھی، تو انہوں نے اپنا ایک وفد بنا کر بھیجا کہ جاؤ تم مکہ، اور وہاں پر تم لوگ دعا مانگو اللہ سے کہ ہمارے لیے یہ جو قحط سالی اس کو ختم فرما دے، پہلے جیسے سرسبز و شادابی تھی اور سہولت والی شاندار زندگی میسر تھی، ہمیں دوبارہ مل جائے۔ لیکن وہ لوگ جب وہاں چلے گئے، کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے، 1 مہینہ کھاتے پیتے رہے، شراب پیتے رہے اور گانے بجانے میں لگے رہے، تاخیر کر دی 1 مہینہ بعد۔ بہرحال انہوں نے دعا مانگ دی، اور دعا مانگنے کے بعد اللہ جل شانہ نے 3 قسم کے بادل بھیج دیے، ایک سفید رنگ کا، اور دوسرا سیاہ رنگ کا، اور تیسرا سرخ رنگ کا، اور کہا گیا اس میں اپنے لیے انتخاب کر لو کون سا بادل تمہیں چاہیے۔ انہوں نے اس میں سے ایک سیاہ بادل کا انتخاب کر لیا کہ اس میں بڑا اچھا پانی ہوگا، یہ پانی بہائے گا تو ہمیں اچھا پانی مل کے ہماری زمین سیراب ہو جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے اسی بادل میں سے ان کے لیے بجائے پانی کے آگ اللہ پاک نے برسا دی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے اس کے اندر ہوا چلا دی، اور کتنی ہوا چلائی تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ بندہ جو انگوٹھی اپنے انگلی میں ڈالتا ہے، اس انگوٹھی کا جو حلقہ ہوا کرتا ہے، اتنے مقدار پہ اللہ نے ہوا چھوڑی تھی، اور وہ ہوا ان پر چلتی رہی۔ وہ کتنے دن چلتی رہی؟ 7 رات 8 دن وہ ہوا چلتی رہی، اور ایسی ہوا تھی کہ وہ جس طرح آج ہم دنیا کے اندر دیتے تھے کہ ہوا آ جائے اور یہ پلاسٹک ہوا کے اوپر اڑتے رہتے ہیں، ایسے وہ انسانوں کو اٹھا کے زمین پر پٹخ کرا دی۔ پھر اللہ جل شان نے اس کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس اللہ فرماتے اذا ارسلنا علیہم الريح العقیم، کہ جب ہم نے بھیج دیا ان پر بانجھ ہوا۔ بانجھ ہوا سے مراد وہ ہوا ہوتی ہے جس کے اندر کوئی خیر و برکت ہی نہ ہو، وہ ہوا چلتی رہیں۔ اس لیے ہواؤں کی مختلف قسمیں ہیں، کبھی ہوا تیز اور گرم ہوتی ہے جس کو لو کہتے ہیں، کبھی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے جو کہ یخ بستہ کرنے والی ہوتی ہیں، اور کبھی ہوائیں یہ باد صبا بن کر چلتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے احزاب کے موقع پہ میری مدد فرما دی تھی، مشرقی جانب کے ہواؤں کے ذریعے سے اللہ نے ٹھنڈی ہوائیں چلا دی تھی، جس کی وجہ سے دشمن کے خیمے اکڑ گئے تھے، اور ان کے دیگ سارے گھر کے وہ ناکام و نامراد ہو کے واپس لوٹ گئے تھے۔ کسی کے لیے اللہ کامیابی کا ذریعہ بنا دے، اس لیے سورت کے شروع میں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا، ہواؤں کی قسم اللہ نے کھائی ہوئی ہے۔ تو ہواؤں کے ذریعے کسی کو اللہ ناکام و نامراد تباہ و برباد کر دیتے، کسی کو اللہ جل شانہ کامیاب بنا دیتے ہیں۔ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، اس ہوا کے بارے میں اللہ بیان فرماتے ہیں جو قوم ہود پر یعنی قوم عاد پر اللہ جل شانہ نے اس ہوا کو چلایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ، وہ ہوا نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو، اتت علیہ کہ جس پر وہ ہوا چل پڑتی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر یہ کہ وہ ہوا اس چیز کو چورا چورا بنا دیتی۔ اس ہوا کے اندر خصلت یہ پڑی ہوئی تھی، جس چیز کو لگے وہ ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ بن جائے۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور قوم سمود کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی چھوڑ رکھی ہے۔ یہ بھی سرسبز و شاداب علاقہ، اور ان لوگوں کو اللہ جل شانہ نے دنیا کے اعتبار سے اتنی بڑی قوت اور طاقت کا مالک بنا کے رکھا ہوا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے کھجور کے مضبوط درخت کو اکاڑ پھینکتے رہتے تھے، اور یہ اپنے لیے گھر بناتے رہتے تھے۔ تعمیرات کا اعلیٰ قسم کا اللہ جل شانہ نے ان کو ایک ہنر عطا فرمایا تھا، بڑی اچھی کاریگری اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی پر آئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور صالح علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ اور نشانی کا مطالبہ کر چکے۔ اللہ نے پہاڑ اور چٹان میں سے اونٹنی کو نکال کے، لیکن ان لوگوں نے اس کو کاٹنے کا اور اس کو ختم کرنے کا جب غلط ارادہ کر لیا،
اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اور کس چیز کے ساتھ؟ ایک چیخ کے ساتھ اللہ نے ان کو پکڑ لیا، ایک کھڑک اور ایک سخت آواز کے ساتھ اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا کہ تم ایک وقت تک فائدہ اٹھاؤ، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کا مظاہرہ کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو ایک چیخ اور آواز نے اور ایک کھڑک نے پکڑ لیا، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے تھے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، جب اللہ نے ان پر وہ آواز غیبی بیچ دی، وہ چیخ بیچ دی، اس کے کلیجے پٹ گئے اور وہ کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ بدلہ لینے والے تھے، نہ بدلہ لینے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ سورہ شمس کے اندر یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سے پہلے اللہ نے قوم نوح کو بھی ہلاک و تباہ کیا جب وہ نوح علیہ السلام کی نافرمانی پہ اتر آئے، یہاں تک کہ 950 سال نوح علیہ السلام محنت کر چکے ہیں، اور 950 سال میں سے 80-82 تک کے بندے صرف ایمان لائے ہوئے ہیں، بقیہ سارے کافر تھے۔ اللہ جل شانہ نے سب کو پکڑ لیا، اور کیسے پکڑ لیا؟ اللہ نے زمین کا پانی نکالا، آسمان سے پانی اتارا، اور یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹی تک پانی پہنچ چکا، اللہ نے سب کو غرق کر دیا پانی کے اندر، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام کو ابو الانسان کہا جاتا ہے، انسانوں کا ابو الثانی، دوسرا ابو، پہلا ابو ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور دوسرا ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا طوفان آیا اور ایسا عذاب آیا، اتنا پانی آیا کہ سب غرق و تباہ برباد ہو چکے تھے، انہیں کی اولاد سے آگے نے نسل کو چلایا ہوا تھا۔ سے اللہ فرماتے انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ فاسق لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے۔ یہ اللہ اس امت کو عبرت کے طور پر ان لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم بھی باز آ جاؤ اپنی فسق و فجور سے، کفر اور شرک سے، اگر نہیں آؤ گے جیسے اللہ پچھلے لوگوں کو تباہ برباد کرنے پر قادر، اللہ نے تباہ کر دیا تو تمہارا انجام بھی تباہی و بربادی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ ابھی فوری طور پر پکڑتے نہیں، اللہ مہلت دے چکے ہیں، کیونکہ وہ وقت ابھی آیا نہیں پکڑنے کا۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں جب ہم نے اس کو بھیج دیا فرعون کی طرف، بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، واضح دلیل کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ، فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، پس وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ روگردانی کر چکا، وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پس ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پس ہم نے ان کو پھینک دیا دریا کے اندر، وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ وہ قابل ملامت تھا۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور قوم عاد میں جب ہم نے ان پر بھیج دی بانجھ ہوا، مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ، نہیں چھوڑ لیتی تھی وہ ہوا کسی چیز کو جس پر وہ ہوا چلتی، إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، مگر اس کو چورا ہوا بنا دیتی۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا، اور قوم ثمود میں جب ان سے کہا گیا تم فائدہ اٹھاؤ، حتی حین، ایک مقررہ وقت تک، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کا مظاہرہ کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پس ان کو پکڑ لیا ایک کھڑک نے، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، پس وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ تھے وہ بدلہ لینے والے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے پکڑ لیا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ صدق اللہ۔